قرآن پاک قیام کی حالت میں پڑھا جائے گا، باقی جگہوں پہ نہیں پڑھیں گے۔ اس حوالے سے بھی بہت سے مسائل بیان کیے تھے۔ اب آگے فرماتے رکوع یا سجدے میں کسی نے التحیات پڑھی، یعنی پوری پڑھی یا ادھوری پڑھی، یاد آیا کہ بھئی میں رکوع اور سجدے میں ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے جب آدمی مینٹلی ٹارچر یا کبھی ایسے خیالات میں، کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے، تو کبھی بھول سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تو انہوں نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا۔ تو رکوع اور سجدے کے اندر سبحان رب العظیم اور اعلیٰ کی تسبیح پڑھیں گے، لیکن کبھی ایسا ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح رکوع اور کی بجائے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے جو مسائل بیان ہوئی تو ان میں قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا، حالانکہ یہاں بھی منع ہے، یہاں بھی ہمیں پڑھنا تو نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیا۔ باقی کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پڑھنے سے سجدہ سہو بھی واجب ہوتا ہے، تو یہ مسائل تو پہلے گزر چکے، لیکن چونکہ رکوع اور سجدے کی بات ہے تو اس لیے عرض بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے پڑھ دیا غلطی سے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر کسی کو نماز کی کسی واجب چھوٹ جانے میں شک ہوا، اور یہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ میں نے رکعت کتنی پڑھی، میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تو اس کا بھی یہاں بیان ہے۔ فرماتے ہیں اگر شک ہوا کہ واجب چھوٹ گیا، شک ہوا تو کہتے ہیں شک کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، گمان غالب جب تک نہ ہو، شک کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو خالی شک ہی ہے۔ فرماتے ہیں البتہ غالب میں گمان ہے کہ واجب چھوٹ ہی گیا ہے، یعنی آپ کا زیادہ تر یہ گمان ہے کہ بھئی چھوٹ ہی گیا ہے۔ شک ہوا، شک ہونے کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا رجحان کس طرف زیادہ ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، اس پہ پورا مسئلہ ڈیپینڈ کرے گا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی نہیں چھوٹا، شک ہے تو پھر نہیں ہی کریں گے سجدہ سہو، لیکن یہ ہے کہ نہ چھوٹا ہی ہے، آپ کا غالب ادھر ہے، گمان غالب کہ چھوٹا ہی ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اس سے پہلے وہاں جو مسائل بیان ہوئے رکوع اور سجدے کے، تو اس میں بھی یہی تھا کہ ہوا کہ نہیں، تو وہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ بھئی جہاں آپ کا گمان جائے گا، کہ بھئی جہاں جس طرح زیادہ گمان جائے گا اسی پر فیصلہ ہے۔ تو اگر شک ہے تو پھر سجدہ سہو کی اجازت نہیں ہے، لیکن شک ہوا اور یہ ہے کہ گمان غالب اس طرف ہے کہ نہ چھوٹ ہی گیا ہے کوئی واجب، تو پھر سجدہ سہو کریں گے۔ یہ فرماتے ہیں سجدہ سہو کرنے کے لیے داہنی طرف سلام، اس لیے کہ یہ بھی ہے نا کہ ایک طرف سلام پھیرے اور 2 بار سجدہ کریں گے التحیات پڑھنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کرنے کے لیے داہنی طرف سلام نہیں پھیرا یا بھول کر بائیں طرف پھیرا، اس لئے کہ سجدہ سہو کب کیسے کریں گے؟ التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے۔ اگر درود ابراہیم بھی پڑھ لیا تو بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بھئی التحیات پڑھ لیا اور درود ابراہیم بھی پڑھ لیا تو اب نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، گنجائش سلام پھیرنے تک رہتی ہے۔ لیکن یہاں فرماتے کہ داہنی طرف کی جگہ بائیں طرف پھیر دیا، بغیر سلام کے الفاظ کہہ کر سجدہ سہو کر لیا تب بھی درست ہے۔ مقصد 2 سجدے کرنا ہے۔ اگر آپ نے بھلے دائیں جانے کی یعنی رائٹ ہینڈ کی طرف بدلے ادھر کا لیفٹ استعمال کر لیا، پہلے ادھر پھیر دیا، یا فرماتے ہیں یا چہرہ پھیرا بغیر سلام کے الفاظ کہہ دیے، یعنی چہرہ بھی نہیں پھیرا، چہرہ آپ مطلب آپ کی نگاہیں بھی جھولی میں ہی ہیں، آپ نے نہیں پھیرا، اور کہتے ہیں چہرہ پھیرائے بغیر سلام کے الفاظ کہہ کر سہو کر لیا تب بھی درست ہے۔ یعنی سجدہ سہو کے جو مسائل اکثر لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرو التحیات کے بعد اور 2 سجدے کرو، یہی درست ہے، یہی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کہ آپ دعائیں معصورات تک پہنچ گئے تو بھی آپ کر سکتے ہیں یاد آنے پر،
یا آپ سیدھی جگہ کے بدلے الٹی جگہ پھیرا پھر یاد آیا تو بھی سجدہ سہو کر سکتے. آپ نے سلام کے الفاظ کہہ دیے مونڈی نہیں پھیر سکے تو بھی فرماتے ہیں سجدہ سہو کر لے درست ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پہلی یا تیسری رکعت میں بھول کر بیٹھ گئے, یہ بھی ہوتا ہے, یعنی ہم نے 4 رکعت کی نیت کی اور ہم بھول کر بیٹھ گئے پہلی رکعت میں, یہ سمجھ کے کہ قاعدہ اولا کرنا ہے, یا چوتھی رکعت کے بدلے تیسری میں بیٹھ گئے یہ سمجھ کے کہ اب میرا قاعدہ آخرہ ہے, پھر یاد آیا کہ یہ تو تیسری رکعت ہے, پھر یاد آیا کہ یہ تو پہلی ہی رکعت ہے. تو اب اس کو غور سے سنیے گا, اس میں یعنی بیٹھنے سے ڈائریکٹ سجدہ سہو واجب ہوتا نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر بھول کر بیٹھا, یہ بات یاد رکھنا, بھول کر بیٹھا, جان بوجھ کر واجب کو ترک کرنے سے سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوتی. جان بوجھ کر, یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہاں بھول ہی کی ہے کہ بھول کر ہوا. تو کہتے ہیں اگر بھول کر بیٹھا 3 بار سبحان اللہ کے کہنے کی مقدار سے کم بیٹھ کر اٹھا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا, چاہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو. یعنی ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ 3 بار سبحان اللہ کا وقت, یعنی کیسا, ایسا نہیں کہ پھٹافٹ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنا ٹائم بیٹھا رہا اور پھر یاد آنے پہ کھڑا ہوا تو سجدہ سہو کیا ہے, واجب ہے. اور اتنا ٹائم نہیں بیٹھا, بھی بیٹھا ہی تھا کہ یاد آیا, چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ لقمہ امام نے لیا تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں لوگوں کا ایک ذہن ایسا بنا ہے کہ بھئی اس کو بھولج کیا ہوا ہے, تو ہر بھول پہ سجدہ سہو نہیں ہے, واجب کی بھول پہ. تو امام کو لقمہ دینے سے ایسا نہیں کہ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ابھی امام بیٹھے گا تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے اللہ اکبر, ابھی تو آپ کی یہ جو کہنا ہے نا, کہنا اور اس کا لینا اس پہ مسئلہ نہیں ہے, اس کا بیٹھنا کتنی دیر ہے اس پہ مسئلہ ہے, اس کا بیٹھنا کتنی دیر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا. اور یہ مسئلہ امام کے لیے نہیں ہے, خاص آپ کے لیے بھی, آپ بھی تنہا نماز پڑھتے ہیں, سنت موقدہ وتر ہے, فرض ہے, تو فرماتے ہیں اگر بیٹھے ہی تھے پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں اور یاد آیا اور تو فوراً کھڑے ہو جائے, سجدہ سہو کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر اتنی دیر بیٹھے رہے, اب ایسا ہوا کہ تیار چالو کر دیا, تیار شروع کر دیا, آدھا پڑھیں گے تو بھی 3 بار سبحان اللہ کی مقدار ہو جائے گا, تو پھر سجدہ سہو کرنا کیا ہوگا, واجب ہوگا. یہاں تک کہ سلام پھیرنے کی تیاری ہے تو بھی کھڑے ہو جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کرے نماز ہو جائے, آخر میں سجدہ سہو کرے نماز, یعنی اتنا وقت بھی آپ بیٹھے رہے تب بھی گنجائش ہے کہ کھڑے ہو جائے. تیسری رکعت میں بھی ایسا ہوا تو بھی کھڑے ہو جائے اور آخر میں کیا کرے, سجدہ سہو. وجہ کیا ہے معلوم, 2 واجب 2 فرض کے درمیان کوئی رکن فصل نہ ہو, یعنی فاصلہ نہ ہو, ٹائم نہ ہو, اس کو یوں سمجھیں, یعنی ہر فرض کو اپنی جگہ اور ایک کے بعد فوراً دوسرے کا ادا کرنا واجب ہے. اس لیے قاعدہ کے اولا کے اندر اگر کوئی بھول سے درود شریف پڑھتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہے, درود پڑھنے پہ واجب نہیں ہے, تاخیر کرنے پہ واجب ہے. کس پہ واجب ہے, تاخیر کرنے پہ واجب ہے. تو یہاں جو 2 فرض ہے, چونکہ پہلی رکعت کا تیسری رکعت ہو تو وہ اس کا قیام بھی فرض ہے اور یہ سجدہ تھا, ہم سجدے سے اٹھے نا, تو یہ جو 2 فرض اس کے درمیان کوئی تاخیر نہ ہو, اس لیے مقدار 3 سبحان اللہ کی گئی. اور جہاں یہ مسئلہ ہے وہاں سبحان اللہ کی تسبیح جب بات آئے گی تو 3 بار ہی آئے گی. تو اگر کسی کا ایسا ہوا تو کھڑا ہو جائے. انشاءاللہ مزید مسائل آنے والے ہفتہ واری